اللہ فرماتی ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں مکان اس غرض کے ساتھ دیا کہ تمہیں سکون حاصل ہو۔ اب گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے، اطمینان کیوں نہیں ہے، برکت اللہ کی طرف سے کیوں نہیں ہے؟ کبھی سوچا؟ آج گھروں میں جھگڑے اور فساد کیوں ہو رہے ہیں؟ بے امنی، بے سکونی، بے اطمینانی کا شکار گھر والے کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ جو اصول اللہ نے بتلائے تھے ہم ان اصولوں پہ چلنا چھوڑ دیا، قرآن و سنت کا گھر اپنانا ہم نے چھوڑ دیا ہے، اپنے گھر بار کو قرآن و سنت کے مطابق بنانا ہی چھوڑ دیا، تبھی تو وہ سکون نہیں رہا، اطمینان نہیں رہا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلامت الرجل من الفتنة ان يلزم بیتہ، دنیا کے اندر جو فتنے ہیں، جو فساد ہے، اس سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ تم اپنے آپ کو اپنے گھروں کے اندر لازم پکڑو، اپنے گھروں میں لازم پکڑو، گھر کے اندر سکون اور اطمینان آئے گا نا تو فتنوں سے اللہ کریم محفوظ فرمائے گا۔ بازاروں میں، گلیوں میں فتنے ہیں، فساد ہے، فرمایا اپنے گھر کو لازمی پکڑو تاکہ فتنوں سے بچ سکتے، تمہیں اطمینان حاصل ہو۔ اس لیے تو عورت کے بارے میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ، کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں رہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ عورت کے ذریعے اللہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ عورت شیطان کی تیروں میں سے تیر ہے، اور حدیث شریف میں آیا، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، حدیث کی کتاب فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت خفیہ چیز کا نام ہے، پردے والی چیز کا نام ہے۔ عورتوں نے اعتراض کیا کہ جناب مرد گلیوں کوچوں میں پھرتے ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں اور معاش کے لیے کوششیں کرتے ہیں، تو عورتیں کیوں نہیں کر سکتی؟ تو فرمایا گیا عورت یہ خفیہ چیز کا نام ہے، جب وہ ظاہر ہو جائے تو وہ عورت نہیں رہتی۔ اور آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ جو چیز قیمتی چیز ہو آپ 7 پردوں میں اسے رکھتے ہیں کہ وہ چیز قیمتی ہے۔ عورت کا مقام بھی اللہ کے ہاں اتنا اونچا ہے کہ اللہ نے اسے پردے میں رکھا، جب تک وہ پردے میں ہے اللہ کی رحمت میں ہے، مہربانی میں ہے، اللہ کی طرف سے اس پر رحمت اور مہربانی نازل ہو۔ فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت خفیہ چیز کا نام ہے، پردے والی چیز کا نام ہے۔ وَأَنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب وہ عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا یہ عورت گھر سے نکلی اللہ کی رحمت سے نکل جاتی ہے،
اللہ کے اذن سے، اللہ کے مہربانی سے وہ نکل جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں رہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ جب نکلنا پڑ جائے کسی مجبوری کے تحت، نکلنا پڑ جائے مجبوری ہے تو زیب و زینت کر کے گھر سے نہ نکلا کرو، ہار سنگار کر کے گھر سے نہ نکلا کرو۔ آج کیا ہے، عورتیں بازاروں کو جاتی ہیں تو بدسور کی جاتی ہیں، بڑے حیرانگی کی بات، بازار جا رہی ہے بدسور، ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے بدسور، جن کے لیے بند سنورنا ہے وہ تو گھر میں، تبھی تو فتنہ ہے یہ، اور آزمائش ہے، شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور فرمایا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّهَا أَقْرَبُ مَا يَكُونُ إِلَى اللَّهِ وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، عورت اللہ کے قریب کس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ پردے کے اندر ہو، اللہ کی طرف سے مہربانی کے اندر ہوتی ہے، اللہ کی بہت قریب ہوتی ہے۔ اور مستند حدیث ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے، فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر نماز تمہاری فی بیتہا، اے عورتوں تمہارے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ حالانکہ وہ مسجد، جس مسجد کے اندر ایک نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور پھر سعادت کی بات ہے کہ نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے عورتوں سے کہ تمہاری نماز زیادہ بہتر ہے میری مسجد سے نماز پڑھنے سے کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھو۔ اس لیے فرمایا کہ فتنے سے بچنا ہو تو اپنے گھر کو لازمی پڑھنا، گھر تبھی اسلامی ہو سکتا، امن کے گہوارے تبھی ہو سکتے۔ اس لیے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے گھر سکون کے ذریعے بنائے، اطمینان کے ذریعے بنائے۔ اب یہ گھر امن کے سکون کے گہوارے کیسے بن سکتے، امن برقرار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اصول بتلائے کہ ان اصولوں پر چلو گے تو اللہ تمہارے گھر میں سکون، امن، اطمینان داخل کرے گا۔ پہلا اصول فرمایا گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ کافر لوگ گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ ویسے ہی داخل ہو جاتے ہیں۔ مومن مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ یہ گھر تیری طرف سے نعمت ہے تو تیرا شکر ہے، اللہ کا نام لے کر وہ گھر میں داخل ہوتا ہے۔ دعا پڑھنی چاہیے، جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ اللہ
المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توکلنا. کتنی پیاری دعا. اب گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے اللہم انی اسألک، اللہ میں تم سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں اللہ، خیر المولج، بہترین داخلے کی دعا کرتا ہوں اللہ اس گھر کے اندر میرا داخل ہونا خیر کا باعث بنا، خیر کا، وخیر المخرج، اور نکلنا بھی میرے لیے خیر بنا، بلائی، اطمینان، سکون، نیکی کی توفیق. بسم اللہ ولجنا، اللہ تیرے نام سے میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں، وبسم اللہ خرجنا، اور اللہ تیرے نام سے گھر سے نکل رہا ہوں، وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور اے ہمارے رب تیرے نام کے ساتھ بھی ہم یہ شروع کر رہے ہیں، اے اللہ اس میں تو برکت نصیب فرما اور اپنا توکل اور بھروسہ نصیب فرما. اور نکلنے کے کلمات نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں. گھر سے نکلو تو کیا دعا کرنی چاہیے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ. کتنی بہترین دعائیں، اللہ کی طرف سے کتنا امن ہے، سکون ہے، خیر کی توفیق مانگی جا رہی ہے. فرمایا اللہ سے 3 دعائیں ہم کر رہے ہیں. ایک دعا یہ ہے کہ اللہ تیرے نام سے اللہ میں داخل بھی ہو رہا ہوں، نکل بھی رہا ہوں، اللہ کا نام لے. اور دوسرا اللہ یہ جو میرا مال و متاع ہے، میرا گھر بار ہے، میری 4 دیواری ہے، چھت ہے اوپر اور اس میں سامان ہے، اللہ تیری ذات پہ توکل ہے، اللہ ان پہ میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہر قسم کی قوت کا اختیار، طاقت کا اختیار اللہ تیرے پاس ہے. اللہ یہ دعا کرنا. ایک صحابی رسول گھر سے نکل رہے ہیں اور کافی آگے چلے گئے، کافی آگے. خیال دل کے اندر پیدا ہوا کہ گھر کے اندر تو میرے جانور بھی موجود ہیں، سامان بھی موجود ہے، اور میں لمبے سفر کریے جا رہا ہوں، گھر کو تو میں تالا بھی نہیں لگایا، لیکن جانا بڑا ضروری تھا، واپس نہ لوٹ سکے. وہیں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا علیہ توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ وما لم یکن شیئا. جب یہ دعا کرتے جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے دعا کی، 1 سال کے بعد واپس لوٹے، دعا کرنے کے بعد، پھونک مارنے کے بعد، اللہ پہ توکل کرنے کے بعد چلے گئے. 1 سال کے بعد واپس. اب وہ گھر تو ہماری طرح تھے نہیں، نمبر لگے ہوئے ایسے تو تھے نہیں.
کئی تھوڑی تھوڑی جگہ پہ اس پر مکان تھا، کچھ اس جگہ مکان تھا. واپس لوٹے اپنے مکان کی چوکھٹ پہ پہنچ گئے اور سال کے بعد لوٹے تھے. کچھ مکان اور بھی بن گئے، نقشہ بھول گیا، اپنا گھر بھول گیا. اپنے مکان کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، دیکھا مکان کے اوپر تالا لگا ہوا ہے، تالا لگا ہوا. بڑے حیران ہوئے، میں تو گھر ویسے چھوڑ کے گیا، یہ کس کا گھر ہے؟ میرا گھر تو ہے نہیں. اب واپس لوٹنے لگے، غیب سے آواز آئی، اے بندے پہلے بھی تو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ کے گیا تھا، بھول نہ جانا تیرا ہی مکان ہے، چوکھٹ کے اوپر سے یہ چابی لے لے. اوپر سے ہاتھ اٹھایا، ڈالا، چابی تھی. دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں جانور جو چھوڑ کے گئے تھے ایک ریوڑ بن چکا ہے. اللہ نے حفاظت فرمائی. تو گھر کو امن کا گہوارہ بناؤ، سکون اور اطمینان کا گہوارہ بناؤ. کہ گھر میں داخل ہو تو دعا پڑھ کے جاؤ. اگر عربی والی دعا نہیں آتی ہے تو اپنے انکوں کے اندر ہی دل میں یہ دعا کر لیا، اللہ میرا اس گھر میں داخل ہونا خیر و برکات کا ذریعہ. ہم تو شرم محسوس کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون بنایا. سکون کا پہلا اصول یہ ہے کہ گھر کے اندر دعا پڑھ کے جانی چاہیے. دوسرا اصول یہ ہے کہ گھر کے اندر داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم کہنا چاہیے. گھر کے اندر داخل ہو ہم کیا کرتے ہیں؟ یا گھر کے اندر آپ داخل ہو تو گھر کے دروازے کو کھٹکھٹا کے جانا چاہیے. اپنے گھر کے اندر، دوسرے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے گھروں میں. یہ نہیں کہ دوسرے گھر کھٹکھٹایا اور اندر چلے، ایسا نہیں کرنا. کیونکہ بات ہمیں سیدھی ہمارے دماغ میں نہیں آتی ہے نا، الٹی ہمارے دماغ میں آتی ہے. سلام کر کے جاؤ تو بات کہیں گے دیکھو جی مولوی صاحب نے کیا ہے سلام کر کے. اب بیویوں کو ہم سلام کریں. میں نے کہا نا بات ہمارے ذہن میں الٹی آتی ہے، تبھی تو اسلامی نہیں بنتا ہمارے گھر. تبھی دین ہمیں سیکھنے کے لیے ہمیں بتلایا جاتا ہے تو اس پہ چلنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بتلایا جائے تو سنجیدگی کے ساتھ سننے کی کوشش کیا کرو، انہیں مذاق نہ سمجھو. گھر کے اندر داخل ہو تو السلام علیکم، یہ تم دعا دے رہے گھر والوں کو کہ اللہ تم پہ اپنی سلامتی، امن، سکون نازل کرے. یہ کون سی پوری بات ہے؟ سلام کر کے جانا چاہیے. جس طرح سورہ نور میں فرمایا، یہ اپنا حکم نہیں ہے، ہمارے اپنے مشورے نہیں دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات بتا رہا ہوں. جس طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ جو احکام بتائے جا رہے ہیں یہ ایمان والوں، ایمان سے خالی لوگوں کو نہیں ہے، ایمان والوں. کیونکہ ایمانداری لوگ سنجیدگی سے قرآن و سنت کو لیتے ہیں. فرمایا لا
حتی تستأنسوا، اے ایمان والو کسی کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے اجازت طلب کر لیا کرو. کسی کے گھر میں داخل ہو نا، اس سے اجازت طلب کرو، جناب آپ کی اجازت ہے تو میں داخل ہوں. آپ کی اجازت ہے. یا ہمارے دور کے اندر گھنٹی بجائی جاتی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، وہ آدمی باہر آتا ہے، اگر وہ آپ کو اندر لے جانا چاہتا ہے تو چلے جائیں. باہر سے ہی آپ کے ساتھ معاملات نمٹانا چاہتا ہے تو اس کی بات. کسی گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا. اور مسئلے کی بات، دروازہ کھلا ہو کسی کا تو اس کے اندر جھانکنے کی اجازت بھی نہیں ہے، شریعت اجازت نہیں دیتا. اور یہاں تک لکھا ہے علماء نے، فقہا نے، کہ کسی کے دروازہ تھا اور اس میں سوراخ بنا ہوا تھا اور ایک آدمی اس سوراخ سے اندر جھانک رہا اور اس آدمی کو پتہ چلا اور اس نے اسی سوراخ کے اندر سے ایک سلائی اس کی آنکھ میں دے ماری اور اس آدمی پہ جرم ثابت ہوا. تو شریعت کہتی ہے کہ اس آنکھ کی قصاص ہی نہیں ہے، کیونکہ کسی کے گھر میں جھانکتا ہوا نظر آیا. اتنا بڑا گناہ ہے. تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوتا ہے تو ہم اس میں سے جھانکنا شروع کر دیتے ہیں، باہر روڈوں پہ کھڑے ہو کر لوگوں کے گھروں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت کے بغیر نہیں داخل ہونا چاہیے. وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا. دو معنی کیے مفسرین نے. ایک معنی یہ کہ جب تم کسی کی اجازت طلب کر لو، کسی کے گھر میں داخل ہو رہے ہو تو داخل ہونے سے پہلے انہیں سلام کر لیا کرو، السلام علیکم. اب دروازہ آپ نے کھٹکھٹایا، اندر سے آواز ہے کون؟ میں ہوں. بلا بھائی آ جائیں اندر. آپ داخل ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، یہ کہا کر کے کہ آپ اس گھر میں داخل ہو کر. یا دوسرا معنی کیا ہے مفسرین نے کہ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، آپ سلام کیا کریں اپنے گھر والوں پر. جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کریں. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، ادب کے ساتھ، کہ اذا دخلت علی اہلک، جب تو اپنے اہل والوں پہ داخل ہو تو فسلم، اس پر سلامتی بھیجا کرو، سلام دیا کرو. کیوں؟ فرمایا یکن برکۃ علیک، ممکن ہے کہ اللہ تم پہ بھی برکت نازل کرے، وعلی اہل بیتک، اور تمہارے اہل و عیال پہ بھی اللہ اپنی مہربانیاں نازل کرے. تو دوسرا اصول کیا ہوا؟ اپنے گھر میں داخل ہو تو انہیں سلام کیا کرو. سلام یہ بہتر ہے اپنے گھر میں سکون اور اطمینان کے لیے. اور تیسرا اصول کیا ہے کہ اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوتیں کیا کرو.
آج وہ گھر ختم ہی ہو گیا جن گھروں کے اندر قرآن کی تلاوتوں کی آواز آیا کرتی تھی۔ آج تو گانے اور بجانے کے آلات ہم نے ان کے ہاتھوں میں دے دیے ہیں، تبھی تو بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے۔ ہم نے عرض کیا ہے کہ اللہ نے یہ گھر تمہیں نعمت کے طور پر دیا ہے، انعام ہے تمہارے پاس، یہ اہل و عیال کی محبت ہے، یہ اللہ کے انعام ہے، یہ اولاد ہے، یہ مال ہے، دولت ہے، یہ اللہ کے انعام ہے۔ یہ گھر بار کو اسلامی بناؤ، قرآن کی تلاوتیں کرو، جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبروں والی جگہ نہ بناؤ۔ کیسے؟ فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان ان گھروں سے بھاگ جاتا ہے جن گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن کی تلاوتیں اپنے گھروں میں کریں۔ ٹائم بھی کم ہے، گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا، ورنہ آپ کو اور بھی بہت سے گھر کے اصول آپ کو بتاتا کہ اس میں امن کیسے آئے گا، سکون کیسے آئے گا، اطمینان کیسے آئے گا۔ صرف چند باتیں آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھا کریں، گھر کے اندر سلام کیا کریں، گھر کے اندر آپ قرآن کی تلاوتیں کیا کریں، یا فرائض مسجد میں پڑھا کریں، نوافل گھر میں پڑھا کریں، یا سنتیں گھر میں پڑھا کریں۔ یہ نہیں کہ گھر کے اندر آپ یہاں سے چلے گئے سنتیں گھر میں پڑھوں، گھر میں توفیق ہی نہ۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ گھر کے اندر والد بھی نماز پڑھ رہا ہے، سنتیں گھر میں پڑھ رہا ہے، اور والدہ بھی نماز پڑھ رہی ہے، تو اولاد کو ترغیب ہوتی ہے کہ یہ نماز بھی کوئی چیز ہے۔ اس لیے کئی بزرگ ہم نے دیکھے ہیں نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، اولاد نماز پڑھنے والی نہیں۔ گھر کے اندر ٹی وی ڈرامے لگے ہوئے ہیں اور والد نماز کے لیے آتا ہے، اولاد نہیں آتا۔ ماں نماز پڑھتی ہے، بچی نماز نہیں پڑھتی۔ اپنے گھروں کی فکر کرو گے تو تبھی یہ گھر تمہارے لیے امن اور سکون کا ذریعہ بنیں گے۔ دنیا میں بھی تمہیں اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی کامرانی نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔